بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن پاک کیسے بخشیں؟ یعنی ماہ رمضان میں جو روزانہ کوئی ایک پارہ پڑھتا ہے، کوئی 2 پارے پڑھتا ہے، اسی طرح جب قرآن پاک کمپلیٹ ہو جائے، قرآن مکمل ہو جائے، تو اب اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کل سے واٹس ایپ پر یہی سوال کافی ہماری اسلامی بہنوں نے اور کافی ہماری اسلامی بھائیوں نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے تو اب اس کو بخشنے کا طریقہ بتا دیں۔ تو میں نے ایک اسلامی بھائی سے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد قرآن کا بخشنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے، مکمل ہو جانے کے بعد جب تک قرآن پاک کو بخشیں گے نہیں، تب تک آپ کو قرآن پاک کا ثواب نہیں ملے گا، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں اس قرآن پاک کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر داخل کر دی گئی ہے۔ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو کہ ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے۔ ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بائیں کندھے والے کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو بائیں کندھے والا اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور دائیں جانب والے کی کیا ڈیوٹی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نماز لکھ دی جائے گی، حج کریں گے تو حج لکھا جائے گا، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ لکھا جائے گا، اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ جیسے ہی جو عمل کریں گے نیک، وہ نیک عمل ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں گے، ان تمام نیکیوں کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کا حرف، اس کی پیش، اس کا زبر، اس کا زیر، ان تمام کا ثواب جتنا بھی بنتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو ایک مکمل کمپلیٹ قرآن پاک کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک ختم ہو جانے کے بعد قرآن کے بخشوائیں گے، جب جا کر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ بغیر بخشائے جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں قرآن پاک کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جتنا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، ایک قرآن پاک پڑھا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک قرآن پاک کا ثواب لکھ دیا گیا۔ 2 پڑھے ہیں تو 2 کا ثواب، اگر ایک پارہ پڑھا ہے تو ایک پارے کا ثواب، ایک آیات بھی پڑھی ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بخشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے وہی قرآن پاک کا ثواب کسی اپنے مرحوم عزیز اور رشتہ دار، دوست یا والدین میں سے کسی کو بخشنا ہے تو تب آپ نیت کریں گے، تب آپ کے لیے ان کی روح کو ثواب بخشنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، ایک پارہ تلاوت کیا یا پورا مکمل قرآن پاک پڑھ لیا، مکمل قرآن پاک پڑھنے کے بعد اب اگر آپ وہی قرآن پاک کا ثواب اپنے مرحوم والدین یا رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، کسی کو بھی جو ہے اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو دل میں ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے، یا ایک قرآن پاک کا ثواب، یا ایک پارے کا، یا 2 پاروں کا، جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کا ثواب دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس کا ثواب میں فلاں کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں۔ وہ ثواب ان کی روح کو پہنچ جاتا ہے۔ دل میں ارادہ کرنے سے، کوئی زبان سے کہنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ میں نے قرآن پاک جو پڑھا ہے، اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین کی روح کو بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں، تو وہ آپ کے والدین کی روح کو ثواب پہنچ جاتا ہے ایک قرآن پاک کا۔ تو یہ اس کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اگر زبان سے دعا کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کریں گے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ، جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کا ثواب میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، وسیلے سے اپنے مرحوم والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب کی روح کو بخشتی ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ یہی دعا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عربی دعائیں آپ کو آتی ہیں، آپ اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتی ہیں تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے خود پڑھا ہے اور خود کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب پہنچانے کے لیے جو ہے اس قرآن پاک کو بخشنا ضروری ہے، نہیں بخشیں گے تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔